پہلے بات عرض کی کہ یہ بینک اپنی رسیدیں اپنے سونے سے زیادہ رسیدیں جاری کر دیا کرتے تھے. جب یہ کولیپس کرتے تھے تو فیڈرل ریزرو, چونکہ انہوں نے سارا کنٹریبیوٹ کر کے فیڈرل ریزرو بنایا تھا, فیڈرل ریزرو اپنی قوم کو تسلی دیتا تھا کہ فکر نہ کرو, میں پیچھے کھڑا ہوں, اگر کوئی بینک کولیپس بھی کر گیا تو تمہارے پیسے میرے پاس محفوظ ہیں. یہ تسلی امریکی قوم کو دینا ضروری تھی تاکہ ان کا یہ بینکنگ اور سودی نظام قائم رہے, کیونکہ ورنہ ایک ایک کر کے یہ بینک کولیپس ہو جاتے تھے کچھ عرصے کے بعد. فیڈرل ریزرو اوپر آیا ان ساروں کا ایز این انشورنس پالیسی, ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے. سو دس از ہاؤ دا فیڈرل ریزرو کیم ان ٹو پلے. اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. جی سر صاحب, ابھی کنٹینیو کرتے ہیں فیڈرل ریزرو بینک کے بارے میں بات چیت, بٹ آفٹر شارٹ بریک. ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. Welcome back once again after the break. جی زید صاحب, فیڈرل ریزرو بینک اینڈ یو ور ٹیلنگ us how it's privately owned. دیکھیے ہم ایک بات, جو بات بڑی انٹرسٹنگ ہے یہاں پہ, کہ فیڈرل ریزرو تو بنایا پرائیویٹ یہودیوں نے. یہ ہیں کون لوگ؟ یہ کون لوگ ہیں جن میں اتنی طاقت ہے کہ انہوں نے امریکن گورنمنٹ سے وہ حق چھین لیا کہ امریکن گورنمنٹ اپنی کرنسی جاری نہیں کر سکتی, اور امریکی حکومت کو جب $1 بھی چاہیے ہوتا ہے تو وہ قرض لیتی ہے پرائیویٹ یہودی بینکروں سے. اور صرف وہ یہودی نہیں ہیں, ان میں نیوکونس زائنسٹ بھی ہیں. یہ وہ یہودی, وہ عیسائی یا وہ لوگ کہ جو یہودی تو نہیں ہیں لیکن یہودیوں کے ایجنڈے پہ ہیں. ان کے لیے ایک نام ہے, یہ نام, یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس پوری یو ایس بینکنگ سسٹم اور کارپوریشن کو بنایا اور پوری دنیا میں ان کا نظام پھیلا ہوا ہے, ان کو فری میسنز کہتے ہیں. فری میسن سوسائٹی ایک, اگر آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اٹس اے بردرہڈ آف سیکرٹ سوسائٹی. I'm sure a lot of people are familiar with the name Freemasons. لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ امریکن بینکنگ سسٹم پر فری میسنز کا انفلوئنس کتنا ہے. فری میسنز آج کل کے سیاسی زائنس سے پہلے ایک وہ گروپ تھا جس نے راہ ہموار کرنے کے لیے کئی 100 سال کام کیا. ان کی بنیاد کروسیڈ سے شروع ہوتی ہے, یعنی صلیبی جنگوں میں جو ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس ہیں وہ بنیادی طور پر فری میسنز تھے, زائنس تھے, عیسائی نہیں تھے, عیسائی بنے ہوئے تھے کیونکہ بعد میں چرچ نے ان کو مار مار کے ختم کیا جب ان کے اصل عقائد سامنے آئے. ان کی سیکرٹ سوسائٹی تھی, ریچولز ہوتے ہیں, اس پر ہم آگے پوری تفصیل سے بات کریں گے, لیکن فی الحال کانسیپٹ دینے کے لیے آپ کو یہ بتا رہے ہیں, اور اس کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ ہم یہ بات ہوا میں نہیں کر رہے ہیں. I'll give you an example right now. آپ امریکن $1 بل اٹھا کے دیکھیے, یو ایس $1 بل آپ اٹھائیے اور اس کو الٹا کر کے دیکھیے کہ اس کی بیک پہ تصویر کیا بنی ہوئی ہے. یہ ایک مہر بنی ہوئی ہے جس کو سیل آف یونائٹڈ اسٹیٹس کہتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, دنیا کی جس ملک کی آپ کرنسی اٹھا لیجئے, پاکستان کی کرنسی اٹھائیے, اس پر جو تصویریں بنی ہوتی ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہوتا ہے. انڈیجنس اپنے ملک کی تصویریں, سعودی عرب کی کرنسی اٹھائیے, افغانستان کی اٹھائیے, ایران کی اٹھائیے, اس پہ اپنے ملک کی کرنسی کی تصویریں چھاپتے ہیں. وہ امریکہ کا $1 نوٹ دنیا کی واحد کرنسی ہے جس پر احرام مصر بنا ہوا ہے, اور اس احرام مصر کے اوپر ایک عجیب و غریب آنکھ بنی ہوئی ہے. ذرا اس بات کو نوٹ کیجیے کہ احرام مصر کا امریکن ڈالر سے کیا تعلق واسطہ ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, جو بات ہم نے پہلے کہی تھی آپ سے, کہ یہ فری میسنز اور زائنسٹ ایک انتہائی شدید مذہبی عقیدہ ہے جس کی بنیاد یہودیت پہ ہے. ان کے آئیڈیل موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں, ان کے آئیڈیل فرعون ہیں. ان کا اسی لیے امریکن ڈالر پہ فرعون کی قبر بنی ہوئی ہے, اور اگر آپ اٹھا کے دیکھیے تو اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہے جسے ہم مسلمان دجال کی آنکھ کہتے ہیں. یہ کہانیاں نہیں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. امریکن $1 بل اٹھائیے اور دیکھیے اس پہ کیا بنا. مختلف لوگ اس کو مختلف انٹرپریٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ بات اب بالکل اوپن ہو چکی ہے. انٹرنیٹ پہ جائیے اور یو ایس سیل کو تلاش کیجیے اور لکھیے اس کے اوپر کہ یہ کیا ہے. یہ کمپلیٹ فری میسونک سیل ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک سیکرٹ امریکن, ایک سوسائٹی جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اس کی سیل امریکن ڈالر نوٹ پہ کیا کر رہی ہے. سوال یہ ہے, دا کوشچن از کہ اگر پاکستان کے ایک پرائیویٹ چھوٹے سے خاندان کی سیل اگر پاکستان کے کرنسی نوٹ پہ ہو تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے کہ یہ اس خاندان میں اتنی طاقت کیوں ہے کہ پاکستان کے کرنسی نوٹ پہ اس کی سیل بنی ہوئی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. پورا یو ایس اکنامک سسٹم جو سود اور ربا اور بینکنگ سسٹم اور US ڈالر کے اوپر بیس کرتا ہے, اس کو بنانے والے, قائم رکھنے والے, چلانے والے فری میسنز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سیکرٹ سوسائٹی ہے, جو اون کرتی ہے تمام امریکن بڑے بڑے سربراہ, اور جنہوں نے امریکہ بنایا تھا, جارج واشنگٹن سے لے کے بعد میں آنے والے, یہ سب فری میسنز تھے. ابراہم لنکن فری میسن نہیں تھا, اس نے ان کا نظام توڑنے کی کوشش کی تھی, اس کو قتل کرایا انہوں نے. وہ ساری تفصیلات ہمارے سبجیکٹ سے ہمیں ہٹائیں گی, لیکن ہم بات یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اتنی پاورفل سوسائٹی تھی کہ ان فری میسنز نے, ان بینکرز نے مل کر, اپنے چھوٹے چھوٹے بینکوں نے مل کر
ایک بڑا فیڈرل ریزرو بینک بنایا, اور یہ اتنے طاقتور تھے یو ایس کانگریس میں, کیونکہ اس میں بھی فری میسنز شامل تھے, اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے قانون پاس کرا کے یو ایس کارپوریشن کو نہیں, فیڈرل ریزرو کو ایک پرائیویٹ کارپوریشن کے طور پر وہ حق چھین لیا امریکن حکومت سے کہ اپنی کرنسی چھاپ سکے. اب دیکھیں تماشا انہوں نے کیا کیا. 1913 میں تو انہوں نے یہ بنایا, 1933 میں انہوں نے اپنا پہلا ایکسپیریمنٹ کیا. پہلا ایکسپیریمنٹ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پوری امریکن قوم میں قانون پاس کر دیا کہ امریکن قوم اب سونے کے سکے, سونے اور چاندی کے ڈالرز نہیں استعمال کر سکتی, اور جو استعمال کرے گا اس کو $10,000 جرمانہ اور کئی سال جیل. لہذا پوری امریکن قوم اپنے سونے کے سکے لا کے فیڈرل ریزرو میں جمع کرائے, اور اس کے بدلے اس کو رسیدیں ایشو کی جائیں گی, یعنی اس کو امریکن نوٹ, کرنسی نوٹ ایشو کیا جائے گا. Was this in 1933? اور ایگزیکٹلی اسی وقت بینک آف انگلینڈ نے بھی یہی کیا. بینک آف انگلینڈ نے بھی یہی کیا, انگلینڈ میں سارے اپنے سائملٹینیس, کیونکہ ملے ہوئے سسٹم ایک ہی ہے نظام, ان کو پوری دنیا میں اپنا ایک بہت بڑا نظام قائم کرنا تھا. اس کی تیاری ایکسپیریمنٹ کے طور پہ انہوں نے 1933 میں امریکہ سے شروع کی. پہلی دفعہ تاریخ انسانی میں ایک موو کیا گیا, دنیا کا سب سے بڑا فائنینشیل فراڈ, کہ جناب آپ سارا سونا ہمیں لا کے دے دیجئے, ہم اس کے بدلے رسیدیں ایشو کریں گے آپ کو. پہلے چھوٹے چھوٹے بینک کی حرکتیں کرتے تھے, اب پورے امریکہ کے لیول پر فیڈرل ریزرو نے یہ حرکت کی کہ وہ سارے بینک ملے ہوئے تھے اس کے ساتھ. 1933 میں $20 این آؤنس سونے کی قیمت تھی, یعنی ایک سکہ سونے کا جو $20 کا تھا, اس کی قیمت انہوں نے $20 این آؤنس کے مقابلے پہ اس کی قیمت تھی. تو فیڈرل ریزرو نے لوگوں سے سونا خریدنا شروع کیا $20 این آؤنس کے اوپر. تو پوری امریکن قوم نے اپنا سونا حکومت کو بیچ دیا, اور اس کے بدلے $20 این آؤنس کے لحاظ سے انہوں نے کرنسی نوٹس لے لیے. اچھا, تھوڑے عرصے کے بعد ہی ایک تماشا کیا امریکن حکومت نے. امریکن حکومت نے کہا جی اب ہم دوبارہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ سونے کے سکے استعمال کریں, اور اب ہم آپ کو وہی سونے کا سکہ $35 کا بیچیں گے, زیادہ میں بیچ. یعنی دوسرے لفظوں میں ایک سال کے اندر امریکن کرنسی 41% ڈی ویلیو کر دی گئی. یعنی وہی لوگ اپنے جب $20 کا نوٹ لے کر بینک میں آئے ہیں, تو بینک نے ان کو $20 کا سونے کا سکہ دینے کے بجائے آدھا سکہ ان کو دیا, یعنی آدھا سونا لوگوں کا وہی غائب ہو گیا. اپریشیٹ کر گیا. یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا انہوں نے پہلے کہ کیا قوم, اگر ایک نظام کے تحت ہم پوری قوم کو بیوقوف بنائیں تو قوم بیوقوف بنتی ہے, امریکن بیوقوف بنے. ان کو حوصلہ ہوا کہ ہاں یہ نظام چلایا جا سکتا ہے. دوسرا انہوں نے یہ دیکھا کہ پیپر کرنسی کو جب ہم اپنی مرضی سے ڈی ویلیو کرتے ہیں, یعنی کوئی قاعدہ نہیں تھا جس کے تحت پیپر کرنسی کو انہوں نے ڈی ویلیو کیا. یعنی جب ایک طرف کہا ہے کہ $20 کا اونس ہے, تھوڑے دن بعد کہتے ہیں $35 کا اونس ہے. بھائی کس قاعدے کے تحت, کس قانون کے تحت؟ نہ کسی نے پوچھا, نہ کسی نے چیلنج کیا. حکومت کی سختی تھی, حکومت کی ایک اتھارٹی تھی. اب امریکن عوام بیوقوف بنے اس کے اوپر, اور ایک سال کے بعد دنیا میں یہ امریکہ میں انہوں نے طے کر دیا کہ امریکن ڈالر $35 این آؤنس کے اوپر امریکن کرنسی کو انہوں نے سٹیبل کر دیا. یہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے کا وقت ہے. دوسری جنگ عظیم کا اس سارے کھیل میں بہت بڑا رول آتا ہے, اس کو ہم تھوڑی دیر بعد ڈسکس کریں گے. لیکن اس کو سمجھ لیجئے یہاں پر کہ جو ماڈرن بینکنگ سسٹم کی ابتدا ہے, کہ جو ہزاروں سال سے انسان سونے اور چاندی کے سکوں میں ڈیل کر رہا تھا, 1913 میں انہوں نے فیڈرل ریزرو بنایا, اور 1933 میں وہ ایکسپیریمنٹ کیا جس کے تحت انہوں نے لوگوں سے سونا لے کر ان کو کاغذ ایشو کرنا شروع کی. جیسا بریک سے واپسی پر ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈ ورلڈ وار اور اس کے ایونٹس. وقت ہوا ایک بریک کا, ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد پھر خوش آمدید. زید صاحب, سیکنڈ ورلڈ وار اور کس طرح گولڈ انفلکس واپس آیا یو ایس میں؟ دیکھیے, جو بات ہم نے آپ کو کہی تھی کہ یہ نظام امریکہ میں انہوں نے 19ویں صدی کے آخر سے شروع کیا تیار کرنا. 1913 میں فیڈرل ریزرو بنایا, اور 1913 میں انہوں نے وہ اختیار امریکن حکومت سے چھین لیا کہ جس کے تحت امریکن حکومت کرنسی جاری کر سکتی تھی. یعنی کرنسی اب پرائیویٹ گروپ آف بینکرز جاری کرتے تھے, امریکن حکومت اس سے قرض لیتی تھی. اگلا سٹیپ ان کا یہ تھا کہ پورے امریکہ سے سونا گھسیٹ کے اپنے قبضے میں کیا. وہ انہوں نے 1933 میں کیا. قانون یہ بنا دیا کہ امریکہ آپ سونا نہیں رکھ سکتے, سارا سونا لیا اپنے پاس لے لیا. اس کے بعد لوگوں سے اگین جیسے کہا کہ 41% ڈی ویلیو کر کے لوگوں کو سونا آفر کیا, لیکن لوگ کرنسی استعمال کرتے رہے, وہی رسیدیں استعمال کرتے رہے. سونا کون لے کے پھرتا؟ آہستہ آہستہ سونے کو انہوں نے کہا کہ فیڈرل ریزرو کے سٹاکس میں, بینکوں میں سونا رکھا جائے گا, لوگ کرنسی استعمال کریں گے. ان کا امریکہ کی حد تک پلان پورا کامیاب ہو چکا تھا 1934 تک. یعنی امریکہ کے سونے پہ قبضہ کر لیا انہوں نے, امریکن حکومت سے نوٹ چھاپنے کا انہوں نے اختیار لے لیا, اپنے پاس سونے کے ریزرو بنا لیے, فیڈرل ریزرو بنا لیا جس کے نیچے چھوٹے چھوٹے بینک تھے. وہ چھوٹے بینک امریکن قوم کو سود پہ قرضہ دیتے تھے, اور فیڈرل ریزرو امریکن حکومت کو قرضہ دیتی تھی. یعنی وہ کرنسی جو خود امریکن قوم کی ہے, وہ امریکن قوم نہیں چھاپ سکتی, لیکن ان کی حکومت قرض لیتی ہے فیڈرل ریزرو سے, اور اس کے بعد خرچ کرتی ہے, اور پھر فیڈرل ریزرو کو سود پہ ادائیگی کرتی ہے جس کے لیے اپنی قوم کو نوچتی ہے وہ. یعنی
کمال دیکھیں اس اتنے بڑے فراڈ کا، دنیا میں اس سے بڑا فراڈ نہیں بنا آج تک کہ جو فیڈرل ریزرو اور امریکن حکومت اور امریکن گورنمنٹ اور امریکن عوام کے درمیان انہوں نے یہ نظام قائم کیا ہے. 1913 میں اس کا آغاز ہوا، 1933 تک امریکن قوم ختم ہو چکی تھی، پوری امریکن قوم پر فیڈرل ریزرو قبضہ کر چکا تھا، جو کہ چند فری میسونک یہودی زائنسٹ بینکرز ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں. ان لوگوں نے پھر پلان کیا کہ ہمیں پوری دنیا سے سونا گھسیٹنا ہے، اور اس کام کے